تعالیٰ عنہ رب نے بہت بڑا شان عطا کیتا ہے، رب نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ علماء کرام نے میرے ارد گرد جمع غفیر ہے۔ حضور اٹھاؤ 30واں سپارہ۔ رب دی ذات نے سورۃ والضحیٰ دے اندر رب نے سونے نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ سونا اتنا عطا کرسا، اتنا عطا کرسا، اتنا عطا کرسا، سونا تو سر راضی تھی ویسو۔ علماء کرام دوسری صورت کے اندر رب نے محبوب نو فرمایا سونا جنہیں تسا راضی تھی سو اسا قیامت دن دنیا کے اندر بھی اسا تھانو راضی کرے سو۔ سونا اسے صورت والضحیٰ دے پیچھے اللیل اذا یغشا اٹھا کے دیکھ اتر رب دی ذات نے پیارے صدیق نو راضی کیتا ہے، پیارے صدیق نو راضی کیتا ہے۔ تو ساکھ سے سونا کی تھا کہ رب دی ذات نے کیا فرمایا وَجَنَّبُ حَلَّتْ كَالَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ آگے کیا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ آگے ذرا تو سب خود ہی پڑھو نا والا سوف یرضا، تو پتہ ہے چل جائے یارا جس نے سونے دی ذات نے تن من تن قربان کی دے رب دی ذات نے اس نے اس فرما دیتا ہے سونا چیئے میرا محبوب راضی تھی سی اچھا راضی کرے سو پیارا صدیق چیئے تو راضی تھی سی آپ وقت بھی تھانو راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارے صدیق نے کتنا شان عطا کی دے رب دی ذات نے یارا کتنا مقام عطا کی دے۔ بس حضور میں ہمیشہ حاضر آدھا اچھا اہل سنت جماعت ہے ساڑا کی دائے ہے اگر صحابہ کرام نو شانہ عطا ہوئی ہے یہ بھی آمنت اللہ دا صدقہ ہے، اگر اہل بیت نو عظمت عطا ہوئی ہے یہ بھی آمنت اللہ دا صدقہ ہے، اگر پیارے صدیق اکبر پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نو رب نے جتنی بھی شانہ عطا کی دے آمنت اللہ دا صدقہ ہے، اگر آل بیت نو رب نے شانہ دے اس دا عطا کی دے یہ بھی آمنت اللہ دا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، السلام رب دی ذات نے کیا فرمایا کہ سونا جنگی تسا راضی تھی سو اسا انہیں توانو راضی کرے سو۔ واہ پیارا صدیق اکبر رب نے توانو کتنی شانہ عطا کی دیں، رب دی ذات نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ اور سونے دی ذات نے فرمایا اے پیارے صحابہ اے میرے غلاموں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ومن احسن القول فی اصحابی فہو مؤمن، جس میرے غلام نے آج تک ان کے قیامت دن تک میرے صحابہ کرام دے شان کے اندر کچھ بھی بیان کیتا حتیٰ کہ سنا پوری حدیث پاک نہیں سونے نے فرمایا ایک جملہ کیا ایک حرف بھی انہوں دی تعریف کے اندر بول پیا اور سونے نے فرمایا وہ تا مومن ہو سی، مومن ہو سی۔ اس واسطے نے خدا دی ذات نے تیروں میں نے زبان عطا کی تھی ایسا رب دا بھی اسے زبان میرا ذکر کرنا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام دا بھی اسی زبان میرا ذکر کرنا ہے، کدہ ہی میلاد بیان کرنا ہے، کدہ ہی معراج بیان کرنا ہے، کدہ ہی حسن و جمال بیان کرنا ہے اور کدہ ہی جود و سخا دے تذکرے کرنے ہیں۔ رب دی ذات نے تیروں میں نے زبان عطا کی تھی ایسا پیارے سونے دے آل دا بھی شان بیان کرنے سونے دے اصحاب سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آل دے بھی نوکر ہے ایسا سونے دے اصحاب دے بھی نوکر ہے سونے دے آل دے بھی نوکر ہے سونے دے اصحاب دے بھی نوکر ہے۔ اس واسطے سرکار دا غلام رب دی ذات نے تیروں میں عقل بھی عطا کی دے تیروں میں زبان بھی عطا کی دے۔ سونے نے فرمایا جب بھی زبان کھلا ہے میرے اصحاب کی تعریف واسطے کھلا ہے میرے آل کی تعریف واسطے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل مسلم، کہ اے میرے غلاموں کے توڑ ہوتے واجب ہے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا محبت کرنا بھی میرے سارے غلاموں ہوتے واجب ہے، پیارے صدیق اکبر دا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا یہ بھی میرے غلاموں ہوتے واجب ہے۔ سوڑا سبب کیا ہے حضرت توجہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات محبوب نے فرمایا جب رب دی ذات نے سنا یہ آیت نازل فرمائیے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما لمن صرف توجہ فرما سو جب رب دی ذات نے یہ آیت نازل کی تھی پیارا صدیق اکبر سونے دی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں انہیں دست بست عرض کریں دیں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دیں سونا رب تھوڑے تے کرم کرے اسائی تا سونا تھوڑے کچھ لگ دے ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑے تے کرم کرے اسائی تا سونا تھوڑے کچھ لگ دے رب تھوڑے تے بھی رحمت نازل کرے ملائکہ بھی تھوڑے تے درود پڑھے تمام مومن مسلمان تھوڑے تے درود پڑھے اسائی تا سونا تھوڑے کچھ لگ دے
لگے ہے تسا عرض کرو رب سارے تے بھی کرم فرما سکا حضور 22واں پارا رب دی ذات نے فوراً ہی آیت نازل فرمائی رب دی ذات نے فرمایا سونا پیارا صدیق اکبر فرشت سے آپ کی امت کے متعلق سفارش کر رہے میری مخلوق دے نال محبت کا اظہار کر رہے سونا سڑا وعدہ ہے آج تو دن کے قیامت دن تک اسا جی یہ توانو تے رحمت نازل کرے دے رسول هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ سونا آج تو بعد قیامت دن تک سونا جی نے اسا توانو تے رحمت نازل کر سو توانے غلامت تے بھی انہیں رحمت نازل کرے سو سونا جی نے سارے ملائکہ تھوڑی ذات تے درود و سلام پڑھتے اسا ملائکہ دی ڈیوٹی لا دی جب میرے محبوب دی ذات تے درود و سلام پڑھائے میرے محبوب دی غلامت تے انہیں درود و سلام پڑھائے رب دی ذات نے سونا پیارے صدیق اکبر نے عرض کیتا ہے رب نے کتنا کرم فرمایا اس واسطے سونے دی ذات نے فرمایا اے میرے غلامے تواڈے تے واجب ہے پیا پیارے صدیق اکبر دے نال محبت کرنا بھی تواڈے تے واجب ہے انہاں دا شکریہ ادا کرنا بھی تواڈے تے واجب ہے صحابہ کرام نے عرض کی سونا کہ تے سانو سمجھ آ گیا ہر لمحے اللہ تبارک و تعالی تواڈے تے رحمت دا نزول کر رہے تے تواڈے غلامت تے رب درود کرا بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تواڈے غلامت تے کر درود بھیجے سی اللہ تبارک و تعالی ہن علماء کرام ذرا توجہ فرمائے سو رب دی ذات نے کیا فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام ہائے ہائے رب دی ذات فرما دے سونا انہاں فرما دیو جس دن اسا تواڈے تسا سارے نال ملاقات کرن آسو نا واللہ سا تارو دل رحمت نازل کرے سبحان اللہ میرا مولا اب تو اسا تیرے نال ملاقات رب دی ذات نے فرمایا اے میرا بندہ جب نہ صبح دا وقت ہوئے جب تو میری بارگاہ کے اندر نا سجدہ ریز ہون واسطے جب تو باوضو ہو کے میری بارگاہ کے اندر حاضر ہون دا تو ارادہ کر سے اے میرا بندہ تو بعد جاسے ساری رحمت پہلے بھی انتظار ہے ملاقات واسطے انتظار ہے حضور ذرا توجہ فرما سو اللہ تبارک و تعالی دی ذات مبارکات نے فرمایا سونا ہی فرما دیو صبح کے ٹائم جب تو نماز ادا کر سے ظہر دے ٹائم تو نماز ادا کر سے ظہر عصر دی نماز ادا کر سے مغرب دی نماز ادا کر سے نماز عشاء ادا کر سے جب بھی تو نماز ادا کر سے رب دی ذات فرمائے دے وہ دن وہ وقت تیرے میرے ملاقات کا وقت ہو سی جب تو اسے ساری رحمت پہلے انتظار ہو سی رب دی ذات فرما دے اے میرا بندہ اس وقت بھی اسا تیرے تے درود پڑھ رہے ہو اس وقت بھی سارا تیرے تے سلام ہو سی اچھا برادران اسلام ہن جڑے اسا نماز نہ پڑھ دے ناراض رتبہ صوف سے بعد سونا ساری علاقے والے نا رات دن بیٹھے ہی مصلی تے راندے انہی ہے نا ماڑا جے سر تہلا ہو چاہ پڑھ دے میں نا نماز یارا ساری نمازاں پڑھیاں کرو صبح دی نماز بھی پڑھی کرو ظہر دی نماز بھی پڑھی کرو عصر دی بھی نماز پڑھی کرو مغرب کی بھی نماز ادا کی کرو عشاء دی بھی نماز ادا کی کرو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم قربان جمع سونے دی ذات آپ تا عجیب ہی فیصلہ فرمائے آپ فرمائے نا یہ جو تو نماز پڑھ دیں صبح دی ظہر دی عصر دی مغرب دی عشاء دی والعرض کیا کرے نا بیٹھا میرا مولا میں تیری بارگاہ دے اندر نماز پڑھی میں نا این دے بدلے تو میں نو جنت عطا کرے جا آپ نے فرمایا سونے دا غلام کیا رب نو تاجر سمجھے توبہ استغفر اللہ رب تاجر سمجھے کہ رب کیا تجارت کر رہی ہے کہ میرا بندہ تو نماز پڑھ سے تو میں تم جنت عطا کر سا نہیں رب کی ذات پیارے علی کرم اللہ وجہ کریم فرمائے دیتے نانا رب تاجر نہیں رب کے نال تجارت نہ کر نماز پڑھتا رحمت عرض کر میرا مولا تیری توفیق دے نال میں نماز پڑھ رہا جنت عطا ہوئے تیرے کرم دے صدقے سبحان اللہ ماشاءاللہ عطا ہوئے اس واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرمائے دے جب بھی کوئی عبادت کر اللہ اور اس رسول دی رضا کی خاطر کر اس واسطے نہ کر عبادت کہ میرا مولا میں نماز ادا کر رہا زکات ادا کر رہا حج کر رہا میں عمرہ کر رہا میرا مولا میں اپنے والدین دا ادب و احترام کر رہا ایسے بدلے میں نو تو میں جنت عطا کرے جا آپ فرمائے دے میرا رب کریم ہے رحیم ہے رحمان ہے کوئی تاجر نہیں ہے رب دے کولو اگر جنت گرنی بھی تو بغیر سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نماز پڑھتا رہے بھائی عرض نہ کر میرا مولا میں نماز اس واسطے پڑھ رہی ہوں آپ فرمائے دیں کہ نا اس واسطے بھی نماز نہ پڑھیں میں بھائی میں نماز پڑھا تاکہ میں جہنم تو بچ بن جاؤں آپ فرمائے دیں کہ کیا میں کوئی جہنم دا غلام
کیا بات ہے، وہ کیا دے پی ٹی آئی اللہ کیا دے کہ جی اسا کوئی غلام ہے ستنی منو تا اس واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دی ذات بابرکات کیا فرمائے دے آپ فرمائے دے جہنم دے خوف دی وجہ کو نماز نہ پڑھ تو دی رضا دی خاطر چھوڑے سے صدقے نماز ادا کر اللہ تبارک و تعالی جب راضی تھی ویسیا بد کرم دے نال جنت بھی عطا کر دے سی تے جہنم کو خدا دی ذات بچا دے سبحان اللہ۔ اس واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دی ذات بابرکات فرمائے دے رب تاجر نہیں رب تا کریم ہے رب تا مہربان ہے رب تا رحمان ہے رب تا مہربان ہے سونے دا صدقہ آج اگا کرم فرما رہے تکل قیامت دے دن بھی کرم فرمے سی نمازہ پڑھنی ہے لیکن رب دی ذات دے نال تجارت نہیں کرنی میرے مولا میں اس واسطے نمازہ پڑھ رہی ہوں اس واسطے میں قرآن پاک دے نال محبت کر رہی ہوں اس واسطے سونے دے صحاب دے نال میں محبت سونے دے آل دے نال میں محبت کر رہی ہوں نہیں رب کریم ہے سونا بھی مہربان ہے بیا صحابہ کرام بھی مہربان ہے سونے دی آل بھی مہربان ہے بھئی جڑا انہاں دے نال محبت کردا ہے انہاں دا وعدہ ہے جب اسا جنت وچ ویسو کلے نہ ویسو اپنے محبت کرن والے لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یار اج کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھنی تے نماز پڑھنی تے نماز پنجگانہ نماز سبحان اللہ اور حضرت سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں حضرت رابعہ بصری نے نہ ہائی صاحبہ ایک دن اپنے ہاتھ دینا کف چلو دے اندر پانی دا چلو اٹھا گیا تے دوسرے ہاتھ دے اندر آگ دا انگار حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے تے آپ کی بارگاہ دے اندر ایک دن آ گیا چور حضرت رابعہ بصری عشاء کے بعد آپ عبادت دے اندر مصروف ہیں تے ول آیا چور تے سارے کمرے جلے گھوم گی دوسنا تے واپس جا رہے آئے آپ نے فرمایا بیٹا کیوں آیا بس ایسا آیا سے بھئی رات دن لنگر چلتے رہنے ہزاراں دی تعداد میں کہ گھر کے اندر خزانہ ہو سی تو کیسا تھا خالی جا رہے ہیں آپ نے فرمایا آؤ رب دی پیاراں دے گھر تے خالی ہونے میرا گلہ نہیں تھی میرے رب دا گلہ تھی ہاں اس واسطے اگر میرے گھروں خالی جا رہے ہیں نا بل میں تنو ایک نا اور ذات کی بارگاہ لے چل دیاں کہ اٹھے نا کدائی کوئی بندہ خالی نہیں کیا خوش تھی گیا بھئی صبح دے ایسا بھوکے بھی ودے ہیں آپ نے پوچھا کھانا کھام نہیں جی ایسا بھوکے ودے ہیں آپ نے فرمایا میں کھانے دا اہتمام کریں دیا تو وضو کر چا میں تنو دی بارگاہ لے چل دیا جڑا نا وضو کر گیا وضو کرن تو بعد نا آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل ادا کر چا میں تو انہوں نے عرض کی تھی سنا نہ میں وضو جاندا ہاں میں کنی وضو کرنا ہے ساری زندگی چوریاں کریں دے رہ گئے نہ میں نفل پڑھن دا پتہ ہے پیا میں کنی ان دی بارگاہ جھکنا ہے جنہیں آپ نے فرمایا جنہیں میں نماز پڑھا تو میرے نال انہیں پڑھے انہیں پڑھتا رہ گیا جس نے دوسری رکعت ختم ہوئی نا سجدے چ آپ گیا عرض کی تو نے میرا مولا میرا کم آئی تیری بارگاہ سبحان اللہ تیری بارگاہ چ واپس آندا کہ نہیں خالی واپس نہیں بیندا رہنا آپ نے اٹھا کے سنا آپ نے فرمایا میرا ارادہ تھی اے میں پانی خوش کر دے میں تے اگ پا دے تے اے میرا ارادہ تھی اینو نہ میں اس رو میں بجھا دے انگارے نہ بجھا دے عرض کی تھی سنائی دا اصل انتہا تھوڑی وضاحت کرو آپ نے فرمایا میں پانی کو مراد کی دی جنت تے اگ دے انگارے کو مراد کی دی میں جہنم آپ نے فرمایا اس واسطے کہ آج تو بعد نہ قیامت دن تک یہ لوگ نہ اس واسطے عبادت نہ کریں کہ چاکہ ایسا جہنم کو بچ بنوں اس واسطے عبادت نہ کریں کہ میں جنت داخل تھی بنا میرا ارادہ یہ ہے میں انہاں دوہاں ختم کر دے جب بھی سونے دا غلام عبادت کرے اللہ اور اس دے رسول دی رضا دی خاطر کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ نماز بھی ادا کر سی زکات بھی ادا کر سی عمل صالح کرے سی وجہ راضی تھی ہو سی بس سونے دی ذات بھی جب راضی تھی ہو سی کریم کرم فرمائے سنجا اس واسطے سرکار دے غلامو آئندہ انشاءاللہ نماز ادا کرے بیرت علیہ السلام کہ والدین دیا بے ادبیہ نہ کیتے کرو والدین نو دھکے نہ دیتے کرو والدین نو گالی گلوچ نہ دیتے کرو سرکار دے غلامو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے ہیں 2-3 منٹ باقی ہیں سو بھران 1 منٹ نہیں وچ لیں پانی دا میں تو 3 منٹ چھوڑ دے ایسے بھرا ہی نہ ہو جڑے بھرا دے کہیں چاہی کرے تو بیرت علیہ السلام میں عرض کر رہے ہیں کہ رب دی ذات نے فرمایا گل درمیان رہ گئی ہے کہ عرض کی تھی میرا مولا
کہ جب میرا بندہ میرا غلام تیری بارگاہ وچ آسی تو دے نال ملاقات کرے سے تو ملاقات کر سے تو اور مقام بھی ہے تے رب دی ذات نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام سونا جب وصال دا وقت آسی نا وقت بھی سارا ملاقات دا دن ہو سی سونا جب قبر چ ویسی تو وقت بھی ساری ملاقات دا وقت ہو سی وقت سونا جب قبر چ اٹھی سی تو وقت بھی ساری ملاقات دا وقت ہو سی وقت سونا جب پل صراط تو گزر سی وقت بھی ساری ملاقات دا وقت ہو سی کل جب قیامت دے دن میدان حشر چ آسی تو وقت بھی ساری ملاقات دا سبحان اللہ رب دی ذات فرمائے اور حاجی اللہ وسعید سے رحمۃ اللہ علیہ دے بیٹیاں کو کھڑے کر کے انہاں دے کول پوچھو چا خدا دی قسم جب حاجی سے برندے وصال دا وقت آئی نا اولاد رو رہی ہے لیکن حاجی سے مسکرا رہے ہیں کیوں نہ مسکراویں نا نظام عالم بدل سکدے میرے رب بھی سچے سونے دا قرآن بھی سچا ہے سونے آمنہ دلال سونا بھی سچا ہے آپ دا فرمانے علی شان بھی سچا ہے تو سرکار کے غلاموں حاجی سے کیوں نہ مسکرا رہے ہوئے رہا اس واسطے مسکرا رہے ہیں کہ مالک و خالق دی تجلیات دا دیدار ہو رہا ہے سونا اپنے چہرے انور دی پیارے محبوب علیہ السلام چہرے انور دی زیارت کرا رہے ہیں اس واسطے سرکار کے غلاموں مرن والا مسکرا رہا ہوندے تے دیکھن والے رو رہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالی دی ذات مبارکات نے فرمایا سونا جڑا ملاقات دا دن ہو سی وقت سارا سلام ہو سی سبحان اللہ انسان دا وصال دا وقت ہوندے تے وقت بھی رب دی طرفوں سلام ہوندے جب انسان قبر وچ پہنچدا ہے وقت بھی رب دی طرفوں سلام ہوندے جب انسان کل قیامت دے دن پل صراط انسان اٹھسی تے وقت بھی رب دا سلام ہو سی جب انسان پل صراط سے گزرن دا ارادہ کرسی وقت بھی رب دا سلام ہو سی حتیٰ کہ سونے دی ذات نے فرمایا جب قیامت دا دن ہو سی علماء کرام سارے ارد گرد بیٹھے ہوئے اور عدالت دے اندر بھی تساں ہمیشہ آندے بہندے رہندے تھانے دوتے تساں آندے بہندے رہندے وے یہ نا حضور ایک اصول دنیا دا کہ جب جج نا مجرم جو تے کرم کرنا چاہندے نا تو وقت کیا کریں دے آدھے السلام علیکم مسکراتے آدھے السلام علیکم ایسا جو بھی جب مہربانی کرنا چاہتے نا تو وال مجرم نو کیا دے السلام علیکم تو وقت نا مجرم سمجھ ویندے آج میرے تے کرم ہونا ہے آج میرے تے کرم ہونا ہے اس واسطے سونے دا فرمانے علی شان ہے کل جب قیامت دا دن ہوسی نا دو لوگ جہنم میں جو نکالے ویسے اللہ تبارک و تعالی فرماسی نا تو ہنو میں نو گھن میری بارگاہ وچ گھن لو جب آسن نا وقت رب دی بارگاہ دے اندر جب حاضر تھی توجہ میں کٹ کرے اللہ تبارک و تعالی پوچھی ایک بندے کو میرا بندہ جیر پہ کہنا جنہیں آئے جہنم میں واپس جا دوئے واپس جا رہے ہو جب دوئے واپس جا رہے ہو ایک دوڑ کے جا رہی ہو سی ایک اہستہ اہستہ جا رہی ہو سی بس جڑا اہستہ اہستہ سونا جا رہی ہو سی نا رب دی ذات تو انو بلے سی رب فرمائے سی تو اہستہ اہستہ کیوں جا رہی ہو تو توڑ کے کیوں جا رہی ہو بس جڑا اہستہ